اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن ماحول کا آپ جائزہ لیجئے۔ آج دیکھتے دیکھتے یہ بے دینی کی آگ ہمارے بستیوں تک بڑی تیزی سے پہنچ رہی ہے۔ آج وہ لڑکیاں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، آج وہ بے دینوں کے بستر پہ جا کر کے لیٹنے کو تیار ہو جا رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آج ہمارا مسلم سماج صرف یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر خوشحال ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح اگر ہاتھ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو پورے وجود کو درد محسوس ہوتا ہے، اسی طرح مسلم معاشرے کا بھی حال ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ایک مسلمان کا گھر جل رہا ہو تو اس میں سارے مسلمانوں کو دوڑ پڑنا چاہیے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا مسلم سماج صرف یہ سوچتا ہے کہ ہمارا گھر ٹھیک ٹھاک ہے، دوسرے چاہے جہاں بھی جا کر کے مر رہے ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک تاریخ آپ اپنی تاریخ اٹھائیے، تاریخ میں اس نوجوان کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن قاسم کی عمر صرف 18 سال کی ہے، اور اس دور میں عرب کی سرزمین پہ حکومت حجاج بن یوسف کی تھی۔ حجاج بن یوسف کے دور حکومت میں ایک مسلمان لڑکی سمندر کے کنارے آئی ہے، وہاں پر کافروں نے اس کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ لے کر کے پہنچے ہیں۔ کافروں نے جب ہندوستان کی سرزمین پہ اس لڑکی کو اٹھا کر کے زبردستی لایا ہے اور لانے کے بعد قید خانے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب لڑکی کو قید خانے کے اندر بند کیا گیا تھا، اس لڑکی نے اپنے خون سے ایک تحریر لکھی تھی، چمڑے پہ ایک تحریر لکھی تھی، اور تحریر لکھنے کے بعد حجاج بن یوسف کے یہاں روانہ کر دی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب اس تحریر کو پڑھا ہے، وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس لڑکی کے خط پر نظر ڈالی ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، حجاج بن یوسف کے ماتھے سے پسینے ٹپک رہے تھے۔ 18 سال کا نوجوان محمد بن قاسم جو اس کا بھتیجا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرا چچا بڑا پریشان ہے تو حجاج بن یوسف سے پوچھا تھا، چچا یہ بتائیے اس خط کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر گھبراہٹ آ گئی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ بے چین ہو گئے ہیں؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ یہ ایک میرے قوم کی بیٹی ہے جس کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے، ہندوستان کی سرزمین پہ لے کر کے چلے گئے ہیں، اسی بیٹی کا یہ خط آیا ہے، اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے، حجاج یاد رکھنا اگر یہاں پر میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا گیا اور تو اپنی کرسی پہ چین و سکون کے ساتھ بیٹھا رہ گیا تو جب مر کے قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچوں گی تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بلکہ تیرے گریبان کو پکڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچوں گی اور پروردگار عالم سے تمہارے خلاف شکایت کروں گی کہ میری عزت لوٹتی رہ گئی تھی اور یہ اپنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے خون سے یہ تحریر لکھی ہے، اس نے کہا تھا چچا یہ تحریر آپ مجھے دیجئے۔ محمد بن قاسم کی عمر صرف 18 سال ہے، اس نے اس تحریر کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد کہا تھا اب کیا کرنا ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ میری جتنی بھی فوجیں ہیں وہ دوسری جگہ پر جا چکی ہے، اب میرے پاس فوج بچی نہیں ہے، اب میں اس بیٹی کی عزت و آبرو کو کیسے بچاؤں گا؟ یہ بات جب اس نے بولا ہے تو محمد بن قاسم نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دے دو گے مجھے جو کرنا ہے، اگر مجھے آپ اجازت دے دو تو میں اپنے حساب سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا پھر جو تمہیں مرضی، جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہارے من کو بہتر لگے تم وہ کام کر سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے اس خط کو لیا ہے اور جمعے کے دن مسجد میں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد اعلان کیا تھا
وہ لوگوں جتنے بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، نماز کے بعد کوئی گھر نہیں جائے گا، سارے لوگ یہیں پہ بیٹھے رہنا، کیونکہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جب اتنا محمد بن قاسم نے کہا تھا تو کو نماز کے بعد کوئی بھی ایک انسان نہیں مسجد سے ہلا تھا۔ جو بوڑھے تھے وہ بوڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد کو چھوڑ کر کے گھر نہیں گئے تھے۔ آج ہماری مسجدوں سے بھی اعلان ہوتا ہے، اگر ہماری مسجدوں سے اعلان کر دیا جائے کہ نماز کے بعد کچھ دیر تک لوگ ٹھہر جائے، کچھ باتیں کرنی ہے، تو لوگ بغل میں اپنے جو ہے کہ اپنی چپل کو دبا کر کے بھاگا کرتے ہیں، کوئی ادھر سے نکل کر کے بھاگتا ہے، کوئی دائیں سے نکل کر کے جا رہا ہے، کوئی بائیں سے چھپ کر کے بھاگ رہا ہے۔ لیکن محمد بن قاسم نے جب اعلان کیا تھا کہ مسجد سے کوئی گھر نہیں جائے گا، کیونکہ مسجد نماز کے بعد مسجد میں کچھ باتیں کرنی ہے، سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے وہی لڑکی کی تحریر نکالی ہے اور نکال کر کے لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا ہے کہ میرے قوم کی ایک بیٹی ہے جس کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے، اس بیٹی کی عزت کو بچانا ہے، اس بیٹی کی عزت و آبرو کو بچانا ہے۔ او لوگوں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جب اتنا محمد بن قاسم نے کہا تھا تو جتنے بوڑھے لوگ تھے ان کی آنکھیں اشک بار تھی، جتنے بچے تھے وہ سارے بچے بھی رو کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اجازت دے، اگر اتنا ٹائم ہو کہ ہم اپنے گھر جا سکے، اگر اتنی اجازت ہو تو ہم اپنے گھر جا کر کے آنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا تھا گھر کس لیے جانا چاہتے ہو؟ تو بچوں نے کہا تھا کہ گھر اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہم اپنے گھر جا کر کے تلواریں لا سکے، اور اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو ہم اپنے نبی کی امت کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے ننگے ہاتھ 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو جب کسی شاعر نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ارے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمارے قوم کی عالم یہ ہے کہ ہم صرف اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ آج اگر ہماری بستی بچی بھی ہوئی ہے تو یہ سوچ کر کے خوش نہ ہو کہ ہمارا گھر محفوظ ہے، کل کو یہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بڑا اطمینان، ابھی تک کی رپورٹ ہے کہ تقریباً جو ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے کافروں کے بستر پہ جا کر کے لیٹ چکی ہے، مذہب اسلام کو اس تیزی کے ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اور لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے پتھر کھائے ہیں تب ایک ایک امت کو تیار کیا ہے، میرے نبی کو گالیاں دی گئی ہے تب ایک امتی تیار ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں تب ایک امت بن کر کے تیار ہوئی ہے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جی فلاں کے گھر کی بات ہے، آج ہمارے گھر کے اندر تو ماحول سکون کے ساتھ ہے، ہم دوسرے کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو کیوں برباد کریں؟ تم کیوں بھول گئے کہ تم اس مصطفیٰ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، اگر چوٹ کسی بھی جسم کے حصے کو لگے تو درد پورے حصے کو ہوتا ہے، اس لیے اس درد اس دیوار کو ہٹاؤ اور ایک لائن میں آ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کر کے کہہ دو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی محمد بن قاسم جو ہے اس نے 7 سمندر کو پار کیا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پہ جب یہ نوجوان پہنچا ہے، عمر محض 18 سال کی ہے، اس نے اس بیٹی کو چھوڑایا ہے، کافروں کی چنگل سے اس بیٹی کو نکالا ہے، اور نکال کر کے جب واپس لے کر کے جانے لگا ہے تو کسی نے کہا تھا محمد بن قاسم تم بہت بڑی فوج بھی لے کر کے نہیں آئے ہو اور تمہاری عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی لشکر تھے، ہمارے پاس اتنی فوجیں تھی، تم آ کر کے ہم سے ٹکرانے کی ہمت کیسے کر دی تم نے؟ تمہارے اندر اتنی جرأت کیسے آ گئی؟ تم یہ بتاؤ کیا تمہاری
یہ بہن لگتی ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا نہ یہ ہماری بہن لگتی ہے اور نہ اس سے کوئی خون کا رشتہ ہے۔ تب پوچھنے والے نے پوچھا تھا تم پھر اسے بچانے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو باپ سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خاندان کی بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی سے جو میرا رشتہ ہے یہ خاندان کا رشتہ نہیں ہے، اس لڑکی سے جو رشتہ ہے وہ میرے خون کا رشتہ نہیں ہے، اس لڑکی سے جو رشتہ ہے وہ باپ کے رشتے سے بھی کچھ نہیں لگتی ہے، لیکن اس سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہمارے نبی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا ہے کہ مسلمان چاہے جہاں بھی ہو، اگر کسی مسلمان کی پریشانی میں کوئی مسلمان آگے بڑھ جاتا ہے تو دنیا والے اس کے ساتھ کھڑے ہو نہ ہو، مدینے والا مصطفیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری تاریخ رہا کرتی تھی۔ یہاں شادیاں کل کو گھر میں ہوا کرتی تھی، جس گھر میں لڑکی پلتی تھی، جس گھر کے اندر لڑکی جوان ہوتی تھی، اسی گھر سے اس کی بدائی ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں میرج ہال کا جو ہے کہ یہ رواج جو چل چکا ہے اور یہ اس پر لوگ تھوڑا سا بھی یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ہمارا معاشرہ کہاں چل کر کے جا رہا ہے۔ بعد ایک لائن میں آنے کے بعد لڑکی ادھر ہے اور لڑکے ادھر ہے، اس ماحول میں جب تو نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں سے تیری بیٹی خوشحال ہو کر کے پیدا ہوگی؟ خدا کی قسم وہاں پہ خوشحالی نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی جب سسرال میں پہنچے تو وہاں پر کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ بند کرو اس ماحول کو، اپنی بیٹی کو چاہے ایک جوڑے میں بدا کرو، اپنے اسی گھر کے اندر سے بدا کرو جس گھر کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری بیٹی پلی بڑھی ہے۔ اگر اس گھر سے بیٹی روانہ ہوگی، خدا کی قسم جہاں پہ وہ لڑکی نماز پڑھتی ہوگی وہ جگہ اس بیٹی کے لیے دعائیں کرے گی، جس چھت کے نیچے یہ سجدہ کرتی ہوگی جب یہ بیٹی گھر چھوڑ کر کے جائے گی تو وہ چھت بھی اس بیٹی کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، جہاں پر یہ بیٹی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی وہ جگہ بھی اس بیٹی کے لیے دعائیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ بیٹی جب یہاں سے روانہ ہو کر کے سسرال میں قدم رکھے گی تو تیری بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی بلکہ خدا کی برکتوں سے تیری بیٹی دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور تیری بیٹی آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ یہاں تک آ کر کے پہنچ گیا ہے کہ میرج ہال سے نکاح کیا جائے۔